ہے ना, وہ कहते हैं हिरमन का नशा छोड़ देता है, प्रॉपर्टी का काम नहीं। साडी फील्ड इतनी ज़बरदस्त फील्ड है, इतनी ज़बरदस्त फील्ड है कि इस जैसा कोई भी काम नहीं के सिलसिले में जी कोई कारोबार में आए, कारोबार दुनिया का कोई नहीं आता था ना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस वक्त जरा सी के लिंकन प्रॉपर्टी ते मौजूद हाँ। F10 मरकज़ में जो इनका ऑफिस है, तो एक दोस्त भाई हमारे साथ, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है, 25 ईयर का जो है इनका एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी में। तो उस सिलसिले में इनसे मैं मिलने आया था और हमारी बातचीत हो रही थी और इनकी जो स्टोरी वगैरह सुनी है, तो उसमें जो है फिर मैं इंटरेस्ट हुआ। मैंने बोला चलो ये स्टोरी जो आपकी है ये हमारे साथ भी शेयर करें। पहले तो आप हमें ये बताएं कि प्रॉपर्टी का काम वगैरह कैसा है, आपने इसको कैसा फील किया है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। सवाल कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का काम कैसा है। प्रॉपर्टी का काम तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त काम है, बड़ी वसी फील्ड है इसकी। आप जितना भी इसमें मेहनत कर लें उतना ही आपके लिए मौके हैं, जितना आप मतलब तोड़ सकते हैं उतना ही आपके लिए मौके हैं। और मैं समझता हूँ कि इस जैसा काम शायद वो कोई भी काम मतलब ना। आप इसको बैरून मुल्क आप जाके सेटल होते हैं, उसके अंदर भी मैं कहता हूँ कि उससे भी बेहतर ये है कि अगर आप इस फील्ड में आ गए तो इस फील्ड जैसी कोई भी फील्ड। आपने ये काम कैसे स्टार्ट किया और ये जो आप पीछे आपने ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह लगाए हुए हैं, इसका भी थोड़ा मैं बताएं, ये क्या सर्टिफिकेट है इसमें। बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट्स हैं जी, ये तो है हमारी फील्ड से रिलेटेड ही हैं। कुछ एसोसिएशंस हैं उनके हैं, कुछ मैं जो मतलब एक्साइज ऑफिस का हो गया, PR का हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हो गया, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हैं। कोई एसोसिएशंस हैं जिनका मैं मेंबर हूँ, उनके हैं। ऑलरेडी हमारी एक एसोसिएशन है, वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन, उसमें एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं पिछले 2016 से हूँ। अभी हमारा 4 साल का टेन्योर था, बीच में कोरोना की वजह से वो डिले भी हुआ। इलेक्शन हमारा अभी रिसेंटली 3-4 माह हमारे पहले इलेक्शन होने थे, जो अनअपोज ही हम लोग उसमें इलेक्ट हो गए। तो वो भी मुख्तलिफ शील्ड्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो ये जो आप देख रहे हैं साइड पे भी पड़ी हैं, साइड पे भी जो है इनके सर्टिफिकेट ये बहुत सारी आगे पीछे इस तरह पड़ी है। एक हमारी फील्ड इसमें शील्ड जो पड़ी है फेडरेशन ऑफ रियल्टर ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी पाकिस्तान लेवल की एसोसिएशन है, उसमें मैं पायनियर मेंबर भी हूँ। जब वो एसोसिएशन बन रही थी तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन जो थी वो भी मेरी थी, हमारी एसोसिएशन लेवल पे थी, तो उसकी भी शील्ड पड़ी है। इस तरह मुख्तलिफ मुझे जो कि 23-24 साल 25 साल हो गए इस फील्ड में, तो ये मुख्तलिफ टाइम टू टाइम चीज़ें मिलती रही। और मोस्टली आप कौन सी सोसाइटी का काम वगैरह करते हैं? स्पेशली तो जी DHA वैली के अंदर मैं काम करूँ 2008 से। स्पेशलिटी अगर मेरी पूछते हैं तो मेरी उसी के अंदर है। बाकी ये है कि B17 है, PCHS है न्यू एयरपोर्ट के पास, G15 है, या इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर भी घरों का प्लॉट्स का ऑल ओवर इस्लामाबाद पिंडी सब में काम कर रहे हैं। इस फील्ड में आप कैसे आए हैं? फील्ड में जी शौक से ही आगे हैं। अच्छा। बाकी तो कहने के शौक कैसे पैदा हुआ ऐसी प्रॉपर्टी में? मतलब शौक कुछ करने का था, काम कर के सिलसिले में जी कोई कारोबार में आए। कारोबार दुनिया का कोई नहीं आता था, ना किसी काम का पता था, ना कोई मतलब जानता था मैं काम। तो बस एजुकेशन से फ्री हुआ, ग्रेजुएशन की, एजुकेशन से फ्री हुआ। मेरे दोस्त मेरा क्लास फेलो था, वो मेरे से 2 साल पहले इस फील्ड में आ गया था, तो मैं इस्लामाबाद आ गया उसके पास। मैंने कहा जी कि घर वालों को नाराज़ करके ही समझे आया, तो मैंने उसको कहा जी मुझे भी आप इस फील्ड में जो है, बल्कि मैंने उसको कहा मुझे कोई जॉब शॉप में लगवा दो। वो चूँकि मेरे मिजाज को जानता था, उसने कहा जी आप जॉब शॉप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर इस तरह करते हैं। मैंने उसको प्रपोजल दी, मैंने कहा यार फिर ये है कि रियल एस्टेट का काम जो है इसमें करते हैं। तो उसने कहा कैसे करते हैं? मैंने कहा ऑफिस में बनाता हूँ, आप उसको उधर से छोड़ें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, छोड़ें, हम साथ साथ जो है इस एक ऑफिस बना लेते हैं तो काम करते हैं। बस अल्लाह के नाम दे के 99 नवंबर में ये काम मैंने स्टार्ट किया, तो आज 2022 है, तो बस चल रहे हैं इसी सिलसिले में, चलते चलते काम। और वो डायलॉग में थोड़ा बड़ा पसंद आया, और प्रॉपर्टी का काम जरा बंदा आ जाए एक बार बंदा छाड़ देता है, प्रॉपर्टी का काम नहीं छाड़ सकता। ओके डायलॉग सुनाया बिल्कुल हकीकत है। मैं कहना कि साडी फील्ड इतनी ज़बरदस्त फील्ड है, इतनी ज़बरदस्त फील्ड है कि इस जैसा कोई भी काम नहीं। एक तो ये रेफरेंस थोड़ा बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा रेफरेंस, अच्छे लोगों के साथ मिलना, अच्छे लोगों के साथ बैठना। उसके बाद ये है कि इसके अंदर वो जो है ना, वो कहते हैं हिरमन का नशा छोड़ देता है, प्रॉपर्टी का काम नहीं। बंदा, मैं कहता हूँ कि बंदा सुकून पसंद हो, और उसके बाद
اس نے ہماری فیلڈ کی تھوڑی سی باہر دیکھی ہو، پھر اس کے بعد اس دنیا کے کسی کونے میں بھی اس کو لے جائے، اسے کہیں جی کہ ہم آپ مطلب آسٹریلیا لے جاتے ہیں، امریکہ لے جاتے ہیں، یا واپس گاؤں لے جاتے ہیں، سونے کا نوالا ملے گا، کوئی کام نہیں کرنا، لیکن وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ۔ نہیں، یہ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہمارا پلاٹ ہے وہ اتنا ابھی خسارے میں ہے کہ اتنا پروفٹ میں ہوتا ہے، اس میں کبھی آپ کو پریشانی وغیرہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کاروبار جو ہے نا، کاروبار کے اندر اگر کوئی لاس نہیں کرتا تو اس کو کاروبار آتا ہی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتا، جب آپ لاس کریں گے تو آپ اس کو اتار چڑھاؤ اس کے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا اس فیلڈ میں نے اس کے اتار چڑھاؤ کافی دیکھے ہیں۔ 2002 میں اسٹارٹ ہوا اس کا چڑھاؤ، جو میرے پرسنلی جب میں پریکٹیکلی اس فیلڈ میں تھا، 2002 سے 2004-05 تک اس میں اندر کافی تیزی آئی۔ اس وقت یہ تھا کہ نئی نئی سوسائٹیز آ رہی تھی، بکنگ آ رہی تھی، مطلب پیسے کی ریل پھیل تھی، بندہ جو باقی فیلڈ میں کام لوگ کر رہے تھے وہ سارے چھوڑ کے پراپرٹی کی فیلڈ میں آ رہے تھے، بڑے سامنے آئے، میری مثالیں بہت ہیں۔ پھر اس کے بعد سلمپ آیا، 2005 کے بعد بریک آئی، تو وہی لوگ واپس چلے گئے اپنے اپنے کام کو، آفسز خالی ہو گئے، تو میں نے وہ بھی باہر دیکھی۔ پھر 2012-13 میں کافی بہتری آئی، پھر بیچ میں اسی طرح چلتا رہا۔ تو یہ ہے کہ ابھی مجھے اس سے وہ نہیں ہوتا کہ تیزی ہے یا سلو ہے، ہم ابھی یوز ٹو ہو چکے ہیں، تو اس لیے مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ حکومت کے ساتھ اس کا کام سلو ہوتا ہے چینج ہونے سے، یا ویسے سلو ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، جس طرح یہ لاسٹ گورنمنٹ جو عمران خان کی ختم ہوئی ہے، اس کے اندر کافی ریلیکسیشن تھی ہمارے لیے۔ 2016 کے بعد جو ہے نا کافی بریک آئی۔ اس وقت گورنمنٹ نے کافی ٹیکسز وغیرہ لگا دیے، ایسے لگا دیے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی سی ویلیو چل رہی تھی، پہلے پرانے ریٹس چل رہے تھے۔ سپوز ایک ایریا کا ریٹ ہے جی، جو موجودہ ریٹ ہے اس کا 1 لاکھ روپے پر مرلہ ریٹ ہے، یہ 2016 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو 1 لاکھ مرلہ جو ریٹ ہے اس کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے جو ڈی سی ویلیو تھی وہ 10,000 مرلہ کی تھی۔ ہم لوگ چونکہ جو اس کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی، جو اس کی فیسز جمع ہو رہی تھی، وہ یہ ہو رہی تھی کہ 10,000 مرلے کے حساب سے جو گورنمنٹ کو پیسے جا رہے تھے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ وہ ایک دم 10,000 سے اٹھا کے 1 لاکھ روپیہ فیئر ویلیو پہ آ گئی۔ جب فیئر ویلیو پہ آ گئی تو لوگوں کو یہ چونکہ یوز ٹو نہیں تھے اس چیز کے، انویسٹر جو بھاگ رہا تھا، کیونکہ اس میں شارٹ ٹرم انویسٹر ہوتا ہے، لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ جو شارٹ ٹرم انویسٹر تھا، جو باہر سے کوئی پیسے بھیج رہے ہیں، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ 2-3 ماہ کے اندر ٹرانزیکشن کریں گے، اس سے نکل جائیں گے۔ اب اس سینس میں جب وہ چیزیں ہوگی تو ہمارا کام ایک دم جو ہے نا بالکل سلو ہو گیا۔ اس کے اندر پھر ہم نے کافی جو ہے اسٹرگل کی، کوشش کی، لیکن گورنمنٹ نے ہماری بات نہیں مانی، ٹیکسز واپس نہیں ہوئے۔ لیکن جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو اس کے اندر کافی ریلیکسیشن ہوئی ہمیں۔ ہم نے اس فیلڈ کے اندر مطلب جو پرانے ٹیکسز وغیرہ تھے یا جو سلسلہ تھا اس میں کافی ریلیکسیشن دی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ پوچھ پڑتال ہوتی تھی کہ پیسہ کہاں سے آیا، اس کے اندر انہوں نے کوئی منسٹری وغیرہ لی ہے۔ منسٹری کے اندر پھر یہ ہے کہ کافی کام چلتا رہا۔ یہ 4-5 ماہ پہلے تک تو بہت زبردست تھا۔ 4-5 ماہ سے یہ ہے کہ ٹیکسز وغیرہ نہیں لگے ہیں، عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے، جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گین ٹیکس کا ایک ایشو ہے۔ پہلے یہ تھا کہ گین ٹیکس 5 سال کے لیے ہے، اس کے بعد آپ کی پراپرٹی فری، آپ کو ٹیکس نہیں دینا۔ لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے چاہے 1 دن ہو گیا ہے، چاہے 10 سال ہو گئے ہیں، آپ نے گین ٹیکس دینے ہی دینا۔ اب اس کے اوپر فائلر نان فائلر والا ہے، پہلے یہ فائلر کے اوپر 1% تھا، اب فائلر کے اوپر 2% ہے، نان فائلر 7% ہے۔ وہ اس طرح کے کافی ٹیکسز لگ گئے ہیں، جس وجہ سے انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہے نا ایک تھوڑی سلو ہو گئی ہے۔ تو آپ نے پیٹرول والی بات تو بتائی نہیں، جو بتانے والی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک 1000 رینٹ ملا، ہم نے پیٹرول ڈلوا کے پھر بعد اصل میں وہ یہ ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا جب 99 نومبر میں، تو اس وقت یہ ہے کہ میں نے اپنا آفس ہم نے بنایا۔ جو میرے دوست جن کا میں ذکر کروں، پرویز نام ہے ان کا، میرے کلاس فیلو تھے، وہ پہلے سے ہی آلریڈی اسلام آباد آ چکے تھے اور اس فیلڈ میں تھے۔ جب ہم نے اپنا آفس فرنش سیٹ اپ بنایا تو کام سٹارٹ کیا، ہم نے رینٹ سے سٹارٹ کیا۔ رینٹ سے جب سٹارٹ کیا تو ایک اور بھی دوست تھے شاہد عالم، آج کل وہ جرمنی میں، وہ ہمارے ساتھ تھے ادھر، وہ بھی اس فیلڈ میں تھے، تو ہم لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو فرسٹ جو ایکسپیرینس کہتے ہیں، جو میرا گھر سے نکلنے کا پہلے ہی ایکسپیرینس تھا، مطلب میں نے فرسٹ ٹائم مجھے یاد ہے میں 7-8 دن کے بعد واپس گھر گیا۔ ان کو کیا یہ چیز جب آپ ادھر سے نکلے؟ 21 سال۔ اچھا۔ تو جب میں واپس گیا تو مجھے لگے 7 سال ہو گئے، مجھے 7 دن میں نے گزارے، لیکن مجھے لگے کہ میں 7 سال کے بعد جو ہے وہ واپس آیا۔
تو اس درمیان میں پھر آگے رمضان آ گیا. جب رمضان آ گیا تو کام شام ویسے ہی سلو ہوتا ہے, اور ہم چونکہ ہم نے اسٹارٹ ہی رینٹ کے کام سے لیا تھا. تو اب فرسٹ پھر رمضان کے مڈ میں یا اینڈ سے تھوڑا سا پہلے, مطلب ادھر مڈ اور اینڈ کے درمیان ہی جا کے ہماری ایک ڈیل ہوئی. وہ بھی وہ جو شاید ہمارا دوست ہے اس کی ہوئی کوئی, اس میں ہمیں کمیشن کوئی 1000 روپیہ آئی. تو وہ 1000 کو ہم نے 2 موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈالا اور ہم چلے. تو بس وہ اسی طرح ہی کافی ٹف ٹائم ہم نے دیکھا اس درمیان میں. جب اسٹارٹ کیا تو کافی ٹف ٹائم تھا. گورنمنٹ چینج ہوئی تھی, مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی, تو اس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ وغیرہ لوگوں نے روک دی, پراپرٹی کی فیلڈ میں کر نہیں رہے تھے. تو وہ کافی ٹائم تھا, تقریباً 2002 تک کا جو فیز تھا وہ بڑا سخت تھا. اور 2002 میں جب جمالی صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد جو ہے نا پراپرٹی کے اندر ایک بوم آیا, تو وہ ہم نے انجوائے کیا اس کے اندر. یہ جو NOC ہے اس کے بارے میں تھوڑا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں. جن سوسائٹیوں کا NOC نہیں ملتا ان کا کیا ہوتا ہے, ویلیو کم ہوتی ہے یا وہ پیسے لاس جاتے ہیں, یا پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ پرافٹ مل جاتا ہے اگر NOC نہ بھی ملے تو؟ بیسیکلی تو جو NOC ہے نا, یہ سوسائٹیوں کا مختلف قسم کے NOCs ہیں. آج کل تو سوسائٹیاں کافی بکنگ ہو رہی ہے, ان کے اندر پلاٹس کی بکنگ ہو رہی ہے. تو وہ ہر سوسائٹی جو ہے اس کے پاس NOC نہیں ہے, اور NOC کی کئی قسمیں ہیں. اب جب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, اگر آپ اسٹارٹ سے لیتے ہیں تو LOB کی اپروول جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کی ایڈورٹائزمنٹ, اس کی بکنگ یا جو بھی سلسلہ ہے, تو ہر سوسائٹی NOC لے کے نہیں چل رہی. جو پھر اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس کے NOC ہیں. جب آپ نے اپلائی کیا, جب ہم نے اسٹارٹ کیا, سب سے پہلے تو زمین چاہیے. زمین آپ کے پاس اتنی ہونی چاہیے جس سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, جو NOC کا پروسیس اپلائی کرتے ہیں. تو وہ آئی تھنک جو 200 کنال جو پلس جو ہے نا وہ چاہیے آپ کو, جو اتھارٹی سے آپ وہ NOC اپلائی کرنا ہے آپ نے, جو ڈسٹرکٹ لیول کا ہوتا ہے. تو اگر اس سے 160-70 کنال سے نیچے زمین ہے تو پھر آپ تحصیل لیول پہ NOC اس کا اپلائی کرتے ہیں. تو NOC کے بغیر تو خیر سوسائٹی ایلیگلی تصور ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو پنڈی اسلام آباد کے اندر بہت سی سوسائٹیاں ہیں جن کے پاس NOC نہیں ہے لیکن وہ چل رہی ہیں. اب وہاں پہ رہائش بھی ہے, معاملات بھی ہیں, آئے روز یہ آتا رہتا ہے جی اتنی سوسائٹیاں انلیگل ہے, اتنی لیگل ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لیگل کا اسٹیٹس پہ جاتے ہیں تو آپ کی بکنگ ہی اسٹارٹ NOC سے ہوتی ہے, LOP ملتا ہے. اس کے بعد آپ چلتے رہتے ہیں, ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. ٹائم ٹو ٹائم آپ کی میپ جمع ہوتا ہے. پھر وہ مطلب 30% زمین جو ہے وہ آپ اتھارٹی کے نام پلج کرتے ہیں, روڈز, پارکس وغیرہ اس طرح مختلف. تو یہ NOC جو فائنل ہوتا ہے اس کا کافی لیٹر اسٹیج پہ جا کے آپ کو ملتا ہے. وہ ساتھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. صحیح ہے قدوس بھائی, آپ نے بہت ہی سنجیدہ اور میچور گفتگو کی ہے, اور بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور اگر کوئی آدمی انٹرسٹڈ ہو پراپرٹی کے ریلیٹڈ, آپ جو ہے KK لنکرز F10 میں ان کا آفس ہے, آپ ان کا آفس وزٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اسپیشلسٹ جو ہے کنگڈم ویلی کا کام کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی سیل پرچیز میں انٹرسٹڈ ہو کنگڈم ویلی میں, وہ ان کا آفس وزٹ کرے. اگر کسی کو ان کا نمبر چاہیے ہو تو وہ میرے سے کنٹیکٹ کرے, میں آپ کو جو ہے ان کا نمبر پرووائڈ کر دوں گا. صحیح ہے دوستو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.